لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ۔ اگلا باب دیکھیں گے الادعیۃ فی الطہارۃ، طہارت سے متعلق دعائیں۔ طہارت کیا ہوتی ہے؟ کلینلینس، اور اسلام سچائی کا اور خوبصورتی اور صفائی کا دین ہے۔ تو صفائی کی اتنی اہمیت ہے کہ مختلف مواقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائیں جن کا تعلق ہماری طہارت سے ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی دعا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا۔ بیت الخلاء کس کو کہتے ہیں؟ ٹوائلٹ کو، یعنی خلا کہتے ہیں خالی کو۔ تو بیت میں نے گھر، خالی ہونے کا گھر، یعنی جسم سے جو گندگیاں نکلتی ہیں ان کو خالی کرنے کی جگہ۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ یہ دعا کیوں مانگی گئی؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ گندی جگہ جو ہوتی ہیں یہ جنوں اور جنیوں کی جگہ ہوتی ہیں، شیاطین، جنات، اور خاص طور پہ وہ جو انسانوں پہ جادو ٹونا کرتے ہیں یا جو انسان کی طبیعت پہ برا اثر ڈالتے ہیں تو وہ عموماً گندی جگہوں پہ رہتے ہیں۔ ادھر سے آپ کو مزاج بھی سمجھ آئے گا، اور یہاں سے پھر ایک یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر ضروری وقت یہاں نہیں گزارنا چاہیے۔ یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ انسان ان کو ریسٹ روم کہے اور اندر رسالے اور میوزک سنتے ہوئے اپنا زیادہ وقت وہیں گزارے۔ خدا نہ خواستہ اگر جان نکلے تو کہاں سے جنازہ نکلے گا؟ تو لہٰذا ایسی جگہیں بالکل شعور کے ساتھ جانے کی ہوتی ہیں۔ جاتے ہی انسان دعا پڑھے پہلے اور اس کے بعد فارغ ہو کے باہر آ جائے۔ اس کی ساری ڈیٹیلز کتاب الطہارہ جیسی سیریز کی اس میں ہم نے دیکھ چکے ہیں ہم لوگ۔ اگلی دعا ہے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الخلاء قال غفرانک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو فرماتے، یا اللہ میں تیری بخشش کا طالب ہوں۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت وہاں گزرا اس میں انسان اللہ کا ذکر نہیں کر سکا تو اس پہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے۔ دوسری ایک اور بڑی خوبصورت سی اس کے ساتھ حالات سے ملتی ہوئی بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ جس طرح تو نے میرے جسم کو گندگی سے پاک کیا جو میرے جسم کے اندر تھی، اسی طرح تم نے مجھے گناہوں سے پاک کر دے اور بالکل مجھے صاف ستھرا کر دے۔ غسل کرنے سے قبل یا دوران غسل یا غسل کے بعد کوئی دعا پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں۔ غسل کرنے سے قبل کوئی ہے ہی نہیں، دوران کیوں؟ اس لیے کہ نیکٹلی انسان کوئی بھی چیز نہیں بول سکتا، اور کہاں پھر دعاؤں کا پڑھنا، اور اس کے بعد بھی ان تینوں وقتوں میں اللہ کے نبی نے کوئی بھی ایسی دعا نہیں پڑھی، چاہے یہ غسل جنابت کا ہو یا پیریڈز کا ہو۔ ہاں، وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ عن سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی تو اس کا وضو نہیں ہوا۔ اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ بسم اللہ کا پڑھنا پھر کہاں ہوگا؟ باتھ روم میں جانے سے پہلے، جسم سے کپڑے اتارنے سے پہلے، جب بھی انسان ٹوائلٹ میں جائے پہلے ہی پڑھ لے بسم اللہ ہی
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور یہ سنتوں میں سے ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی نہ کر سکے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کا احساس دلایا، کیونکہ وضو کے فرائض وہی ہیں جو ہمارے قرآن پاک میں موجود ہیں، اسی طرح غسل کے بھی فرائض موجود ہیں۔ تو بہرحال بہتر ہے پڑھنا، اور ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کو بھول جاتا ہے تو اور بات ہے، اور دیکھا جائے تو وضو بندہ کرتا کب ہے؟ جب شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کے دل میں تو اللہ کا نام ہوگا ہی نا۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں میں بہت باریکیوں میں اور فقہی مباحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بات صرف اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ سنا تھا اور اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ نے جو سنا تھا یا جو بتایا جا رہا ہے اس میں سے دعا کریں کہ جو بھی چیز آسان درجے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ، مروجہ کہتے ہیں جس کا رواج ہے، یعنی فیشن کے معنوں میں۔ کیا الفاظ؟ نویت ان اتودع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ مانگتے ہوں گے یہ دعا یا یہ لفظ بولتے ہوں گے تو اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ وضو کے بعد درج ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد يتودع فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وزاد الترمذی، یعنی یہ جو اوپر لفظ ہے یہ مسند احمد، مسلم اور ابو داؤد کے، لیکن ترمذی میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ دونوں کو ملا لیں گے تو پھر اکٹھی بھی بعض جگہ پڑھی لکھی بھی ملتی ہے۔ تو اصل دعا جو ہے وہ اشہدو سے لے کے ورسولہ تک، جو بریکٹ کے اندر آپ کو دکھ رہا ہوگا، پھر اس کے بعد دوسری بریکٹ کے اندر یہ جو بیچ کے الفاظ ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے جس طرح چاہے داخل ہو۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، اور ترمذی نے اس دعا میں ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے کہ یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا۔ تو دیکھیے جو دعا موجود ہے وہ آگے، جو نہیں موجود اس کو کوئی زبردستی تو نہیں ہو سکتی۔ یعنی بعض لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنا زیادہ تشدد برتتے ہیں، میں تو یہی کہوں گی کہ کیوں نہیں، ہم جو سنتے ہیں وہ کیوں نہیں ہماری کتاب میں، ہماری نماز کی کتاب میں ہمارے مولوی صاحب نے سکھائی۔ ٹھیک ہے ایسی دعائیں کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ان کی صحت صحیح نہیں ہے۔ ایک چیز جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، آپ میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جو صرف ایک مائنڈ کو سیٹ کرنے کے لیے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ فوڈ کے معاملے میں جتنا پیوریفیکیشن کا، پیسچرائزنگ کا، فلٹریشن کا رواج ہے کہ آج سے پہلے تھا۔ آج تو آپ کو پانی کی ایک ایک بوٹل پہ لکھا ہوا بتا دیں گے کہ اس کو کتنے ٹیمپریچر پہ جا کے کیا اور اس کو کتنے پہ کیا، رائٹ؟ تو پیتے تھے نا وہ بھی پانی اس وقت ٹھیک تھا۔ اب جو سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزوں کے اندر کی بھی چیزیں نکال کے باہر دکھا رہے ہیں۔ تو زندگی میں جیسے دنیاوی ترقی ہوتی ہے نا، قرآن اور سنت کے بہت سارے پرتو جو ہیں یہ وقت کے ساتھ کھلیں گے۔ جیسے آج کے دور میں ہم قرآن پاک کی کچھ آیات کی تفسیر کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں، جیسے سورہ نحل کی ایک آیت ہے کہ وَيَخْلُقُ
وہ بھی پیدا کرے گا جو آج تمہیں نہیں پتا۔ تو صحابہ کرام کے لیے تو وہ بات ابس تھی نا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے جہازوں کی صورت میں، ہیلی کاپٹرز کی صورت میں، ٹرینوں اور بسوں کی صورت میں ہمیں دکھا دیا کہ جانور بھی تمہاری سواری ہیں اور کچھ اور بھی ہیں۔ آج بھی کئی آیتیں پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں بھی اس کے بعد ہم نہیں جانتے، کہیں کائنات کی باتیں، ستاروں کی باتیں، لیکن آنے والے وقت میں وہ دکھتی جائیں گی۔ بالکل یہی چیز احادیث کے معاملے میں بھی ہے۔ نہ تو یہ بدنیتی کا معاملہ ہے، نہ بدگمانی کا معاملہ ہے، نہ کسی کو کسی سے بدگمان کرنے کا، یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ کل قیامت کے دن ہم کہہ دیں گے کہ اللہ کل تک یہ ساری پڑھتی تھی، یہ سوچ کے پڑھتی تھی کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مجھے تو اجر ملے گا، آج یہ سوچ کے چھوڑ دی کہ پتہ چل گیا وہ حدیث نہیں، دیٹس اٹ۔ اس سے آگے تو کوئی اور بڑی بات ہی نہیں ہے۔ پھر بھی جس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے۔ وضو کے دوران مختلف اعضاء ہوتے وقت مختلف دعائیں یا کلمہ شہادت پڑھنا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں کلی کرتے ہوئے اور اس طرح منہ میں پانی ڈالتے ہوئے ناک میں، تو ایسی کوئی دعا نہیں ہے۔ ہاں حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کتاب الصلاۃ میں بھی اور کتاب الطہارہ میں بھی کہ جب منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، اور اسی طرح ہر عضو کے گناہ جو ہیں وہ جھڑنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ کوئی سوال جس سے متعلق ہو؟ جی آپ کریں۔ جی بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ کیا یہ دعائیں صرف انہی موقع پہ پڑھ سکتے ہیں یا کسی اور موقع پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس موقع پہ تو ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد اگر آپ بالفرض کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، اندھیری رات ہے، کوئی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ویرانہ ہے، پڑھ لیجیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دیکھیے حکم کی علت سمجھیں، ٹوائلٹ میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں ایسی چیزوں کی امید ہے۔ تو اگر باہر کہیں خوف ہے تو آپ کہ نہیں میں تو ٹوائلٹ میں نہیں جا رہی۔ پھر اس کا ایک اپوزٹ پہ بھی دیکھیے کہ آج کے دور میں ٹوائلٹ اتنے کلین ہے، کچھ بھی نہیں دکھتا۔ یہ بہت ہی زیادہ یعنی ایک لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے چیز کہ دیکھیں جی آج کل تو کوئی گندگی نہیں ہے، تو اس دور کی باتیں تھی کہ جب گندگی ہوتی تھی اور اس وقت وہاں جا کے یہ پڑھتے تھے۔ تو اب تو گندگی ہے نہیں، اب ہم گندگی کے لیے نہیں پڑھیں گے، اب سنت کے لیے پڑھیں گے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھے۔ اصل جو مومن کا نقطۂ آغاز یا نقطۂ سوچ ہوتا ہے وہ سنت ہوتی ہے۔ مل گئی کر لیا، نہیں ملی چھوڑ دیا۔ اگر کر رہے تھے پتہ چلا وہ سنت نہیں، چھوڑ دیا، نہیں کر رہے تو آج سے کرنا شروع کر دیں گے۔ بالکل جیسے مولڈنگ پرسن ہوتا ہے نا، جدھر اس کو موڑو وہ ادھر مڑنے لگتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت کے اوپر اجر دیں گے۔ جی پلیز صدر۔ وہ دونوں صورتوں میں پڑھیں گے۔ دیکھیں کہ اگر تو اندر ٹوائلٹ بھی بنا ہوا ہے یا گندگی کا کوئی احتمال ہے تو آپ وضو کر کے باہر جب آ جائیں تو پھر پڑھ لیں، اور اگر صرف سنک لگا ہوا ہے جیسے بعض دفعہ کمروں میں بھی لگے ہوتے ہیں تو پھر آپ وہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ کیبن ٹوٹی تو گندی نہیں ہے نا، کیبن لگنے سے یا کرٹن لگنے سے وہ جگہ تو خاص ہوتی لیکن گندگی تو نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی آپ جب یاد آئے پڑھ لیں، لیکن دیکھیے شروع میں بسم اللہ پتہ کس کو یاد نہیں ہوتی، جس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوتا ہے۔ جب آپ شعور کے ساتھ وضو کرنے آتے ہیں تو آپ کو بالکل یاد آتا ہے کہ اب میں اللہ کا نام لیتی ہوں تاکہ میں اس کام کو کروں۔ جی آپ ہاں جی، آپ نے باہر سے نکلتے وقت ٹوائلٹ میں جا رہے تھے، بسم اللہ پڑھ کے اندر گئے، پھر آپ نے وضو بھی کیا، پھر شاور کی طرح وضو ٹوٹ گیا، جسم کو ہاتھ لگ گیا، کچھ بھی ہو تو آپ دوبارہ ویسے ہی کر لیجیے۔ دیکھیے بسم اللہ زبان سے زیادہ دل کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ زبان سے آپ باہر آ کے کہہ لیں، دل میں آپ اندر ہی تصور کر لیں۔ جی اور کوئی بات؟ جی جی بالکل ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھی ہے ہمارے ساتھ کتاب الطہارت، اس میں یہ مسئلہ آیا تھا، بغیر کپڑوں کے یعنی شاور کی حالت میں وضو ہو جاتا ہے اور کپڑے اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، کافی محمد رسول اللہ لا